السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو پیارا رمضان نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور دیکھیے یہ میں بھی آپ کے سامنے ہی ٹویٹ کر رہا ہوں, کویسچنز فار علماء. تو آپ لوگ مجھے ٹویٹر پر بھی آپ سوالات بھیج سکتے ہیں. اور چونکہ ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں, جناب مفتی محمد حنیف قریشی صاحب السلام علیکم, جناب ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب السلام علیکم, وعلیکم السلام, جناب علامہ شبیر حسن میثمی صاحب السلام علیکم, وعلیکم السلام ورحمۃ اور ابو انشا قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ تو ہمارے پاس ٹیلی فون لائن پر کوئی ہے؟ ہمو صاحب, ہمو صاحب ٹیلی فون لائن پر کوئی ہے یا نہیں ہے؟ بھائی جان کوئی ہے؟ اچھا تو میرے پاس ٹویٹر پہ سوالات آگے آنے شروع ہو گئے جی, تو سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. اب پہلا سوال جو میرے پاس آیا ہے وہ فلٹر بھی کرنا پڑتا ہے سر, ایسے سوالات ہیں مکرم کو کیسے آؤٹ کریں, فلاں کیسے آؤٹ کریں. تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ روزے میں, اچھا میمز کو آپ سمجھتے ہیں, میمز جو بنتی ہیں میمز اصل میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے مختلف قسم کے, جیسے ابھی آپ نے اگر پروگرام کے دوران آن ایئر چلے گیا, آپ نے کچھ جمائی لے لی یا میں نے ایسے بیٹھ گیا, تو اس کی میمز بنانا شروع کر دیں گے, مذاق اڑانا شروع کر دیں گے. یہ کیا روزے کے دوران یہ کام کرنا چاہیے؟ کسی نے پوچھا ہے میمز بنانے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مذاق تو نہیں اڑانا چاہیے, ہاں, کسی کی نقل بھی نہیں اتارنی چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی صحابہ کرام کو ممانعت فرمائی ہے. ایک موقع کے اوپر شاید حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یا کسی اور زوجہ محترمہ نے, کسی کا قد چھوٹا تھا تو اس کو ہاتھ کے اشارے سے یوں بیان فرمایا, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی ممانعت فرمائی کہ یہ بھی مناسب نہیں. مناسب نہیں, بالکل ٹھیک. آپ سے پوچھ جی جی آج سیدہ کائنات. آج اس طرح بات ہے. ایک سوال میں سوال کروں, وہ یہ کہ قرآن پاک موبائل پہ پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں قرآن مجید. قرآن پاک موبائل. اب یہ ذرا چونکہ آپ بھی حصہ نہیں لے سکے تھے, آپ ہمارے ساتھ سحر کی نشریات میں نہیں تھے, یہ کہ ام المصائب سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا ابیہ و علیہ افضل السلام, ان کا ذکر خیر ہم لوگ سحری میں کرتے رہے. اور ہمارے مفتی حنیف قریشی صاحب نے بہت خوبصورت مقام پہ لے جا کر گفتگو کو ختم کیا تھا. پھر علامہ صاحب سے بھی گفتگو نہیں کر سکے تھے, اور وہ یہ تھا کہ جب ان کے لیے کہا گیا کہ جو میرے بھی دل میں بڑھ جا کے کھپ گیا تھا یہ کہ آپ خطا پر تھیں, تو اس کا پھر انہوں نے معاذ اللہ پھر آپ نے اس کا جواب دیا. یہ بتائیے گا مفتی صاحب کہ جو ایک تاریخ ہمیں ملتی ہے, میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا, لیکن چونکہ ہم لوگ سب یہاں اچھے ماحول میں بیٹھے ہوتے ہیں, تو تاکہ ہمیں بھی علمی طور پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ احادیث میں کہ حضرت فاطمۃ الزہرا کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم 6 ماہ بعد مجھ سے عامل ہوگی. اب سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس کو لیتے ہیں 12 ربیع الاول سے, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول, جمادی الثانی, رجب, شعبان اور رمضان, تو 6 مہینے کے قریب آئے. ہمارے اہل تشیع مکتبہ فکر کے لوگ جو ہیں وہ جمادی الاخر تک جاتے ہیں. اس میں کیا, اس میں کوئی اختلافی بات نہیں, لیکن اپنا اپنا ایک نظریہ بتائیں اس میں. تو پہلے ذرا آپ اگر بتا دیں تو پھر. دیکھیں ہمارے ہاں جو چونکہ یہ کسی کے تاریخ ولادت یا تاریخ وصال اس کا تعلق تاریخ سے ہوتا ہے, اور ہماری جو اہل سنت و جماعت کی تواریخ ہیں ان میں بالاتفاق سیدہ کائنات کا جو یوم وصال ہے وہ رمضان المبارک میں ہے. اب وہ اس کا جواب تو وہ دے سکتے ہیں کہ ان کے ہاں کیا ماخذ ہے, یا وہ مکتبہ اہل تشیع کی جو ان کے ہاں مستند کتب ہیں, تو وہ یہ سفر المظفر سے آپ شاید لگاتے ہیں وفا. 28 سفر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال حساب ہوتا ہے, وہاں سے ہم 75 اور 95, کیونکہ اس زمانے میں نقطے نہیں تھے, اس لیے 75 اور 95 میں تو ہم جمادی الاول بھی لیتے ہیں, 13 جمادی الاول اور 3 جمادی الثانی, یہ دونوں تھے. لیکن میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب وہ تاریخ ہو یہ تاریخ ہو, مجھے تعجب ہوتا ہے امت مسلمہ پہ کہ 3 تاریخ کو یاد بھی نہیں کرتے. آپ اخبار اگر آج ہی دیکھ لیں, اگر آج بھی چلیں ہم کہتے ہیں آج بھی منائیں, کیوں؟ آج پورے ٹویٹر پہ کوئی ٹرینڈ نہیں ہے حضرت فاطمہ.
इतनी हजारों ट्रेंड चल रहे हैं, इतनी बेवफाई और बेरुखी जनाब बेवफाई लफ्ज़, ये बेवफाई लफ्ज़ आपने ये आपके चैनल की बरकत से गुफ्तगू हो जाती है, वरना तो दूसरी जगहों पे भी हमें ऐसा कोई खास बयान नजर नहीं आता। खलीमान जावेद साहब, सवाल क्या है कि उनकी फजीलत सब नहीं, सब अब तो आप फजीलत बयान करें, इसको छोड़ दें आप। देखिए डॉक्टर साहब, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी होना ये तो एक बहुत बड़ी सादत की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर की भी अगर निस्बत मिल जाती है ना, दूर की भी अगर निस्बत मिल जाती है तो ये इंतहाई सादत की बात है। और फिर बेटी होना यानी इतनी करीबी निस्बत। हज़रत आयशा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में अगर 2-3 जुमले सिर्फ इतने गिनवा दिए जाएं कि आप आखिरुज़्ज़मान पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम की साहिबजादी हैं और लाडली साहिबजादी हैं, सैयदना अलीउल मुर्तज़ा की ज़ौजा मोहतरमा हैं और हज़रत हसनैन की वालदा माजदा हैं और जन्नती ख़वातीन की सरदार हैं, और जिन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से रुखसत होते वक्त भी अपनी उम्मत को ये मैसेज दिया, ये मेरी वो बेटी हैं जिनकी आंखों में आंसू मुझे पसंद नहीं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कल भी आप एक बात फरमा रहे थे, मैं उसी को फिर दोहरा रहा हूँ, जो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा, बेटी आपको रसूल सल्लम ने कान में क्या कहा था जो आप रो पड़ी थी? तो आपने फरमाया कि मुझे बाबा ने जुदाई की खबर दी थी तो मैं रो पड़ी, वो एक फितरी चीज़ थी। तो नबी करीम सल्लम ने फिर मुझे बुलाया और करीब बुलाकर फिर कहा, बेटी जुदाई तो है लेकिन रोज़े आखिरत सबसे पहले जो मेरी और मुलाकात जो जिससे होगी वो आप। तो उससे मुझे खुशी हुई। तो गोया नबी करीम सल्लम ने ये पसंद किया कि आखिरी वक्त में भी दुनिया से आखिरत की तरफ सफ़र करते हुए भी आप अपनी बेटी के चेहरे पे मुस्कराहट बिखेर के गए, आंसू पूंछ के गए। तो लिहाजा उम्मत का भी फ़र्ज़ बनता है कि जितनी भी अहले बैत हैं, अहले बैत अतहार हैं, उन सब के साथ हमारा एक ईमानी जज्बा होना चाहिए कि उस जज्बे के तहत हम सब के साथ प्यार भी करें, मोहब्बत भी करें, सर आँखों पर रखें और अपनी बच्चियों में उन लोगों की ज़िंदगियों के वाक़यात और हालात लाने की कोशिश करें ताकि हमारी जो औलाद है उनकी ज़िंदगी पर भी उन पाकीज़ा हस्तियों के असरात मुरतब हों, उनकी सीरत पढ़ाएं और बच्चों को यानी ऐसी किताबें ला के दें जिससे बच्चे जो हैं वो पढ़ें, बजाय इसके कि डाइजेस्ट और झूठे वाक़यात और किस्से, इस तरह की चीज़ें। ये एक हमारा अखलाकी फर्ज। एक बात और आपकी क़त्ल कलामी की माज़रत चाहता हूँ, ऐसा ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि देखिए दुनिया में कोई बाप ऐसा नहीं होगा कि जो जाते वक्त अपनी बेटी को कहेगा अब तुम आओगी, मतलब तो यही कहेगा कि तुम खुश खुर्रम रहो, मैं तो अब जा रहा हूँ इस दुनिया से, अब तुम अपनी ज़िंदगी और अच्छी गुजारो, अल्लाह तुम्हें और ज़िंदगी दे और हयात दे। ये कैसी अजीब व गरीब मोहब्बत है कि बाप भी जा रहा है और जाते जाते अपनी बेटी को कह रहा है तुम आओगी मेरे पास सबसे पहले। इस मोहब्बत को आप किस निगाह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए और मौत का फ़रिश्ता भी साथ था, और हज़रत जिब्राईल ने आपसे फ़रमाया कि अल्लाह ताला आपको इख्तियार दे रहे हैं, दुनिया में आप मज़ीद रहना चाहते हैं या हमारे पास आना चाहते हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फिर दरियाफ़्त फरमाया था कि मेरी चाहत को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि अल्लाह क्या चाहता है। तो हज़रत जिब्राईल ने जवाब दिया कि अल्लाह ये चाहता है कि आप हमारे पास आ जाएं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर अल्लाहुम्मर रफ़ीक़ल आला। तो मौत से तो वो लोग डरते हैं और घबराते हैं कि जिनकी आखिरत की तैयारियां नहीं होती। वो एक बुज़ुर्ग, नाम मेरे जहन में नहीं, अगर उलमा के जहन में नाम आ जाए तो मुझे बता दें, कि सारी ज़िंदगी उनके बारे में आता है कि कभी वो मुस्कुराए नहीं थे। तो किसी ने उनसे पूछा था कि आप मुस्कुराते नहीं हैं, क्या वजह है? तो फरमाने लगे कि मुझे आखिरत की फ़िक्र है, मैं तो तब मुस्कुराऊँगा
کہ جب مجھے اس بات کا پروانہ مل جائے گا اور مجھے پتہ چل جائے گا کہ میری آخرت کامیاب ہے. حضرت جنید بغدادی، حضرت جنید بغدادی تھے رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ. تو لوگوں نے پھر دیکھا کہ ان کی موت کے بعد ان کا چہرہ جو تھا وہ کھلتا ہوا تھا اور وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے تھے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی میرے خیال میں یہی حال ہوگا. اور ابا جان نے آپ کو بتایا اس لیے کہ شاید تعلق، وہ محبت باپ اور بیٹی کے بیچ میں اتنی زیادہ تھی کہ آج تک ہمیں پھر اس کی مثال نہیں مل سکی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں. حضرت فاطمہ گھر کے اندر کمرے کے اندر داخل ہوتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں اور آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر بچی کا استقبال فرماتے ہیں. تو یہ بہت بڑی خیر کی بات ہے. اور پھر جب آپ سفر پہ وہاں سے باہر نکلتے ہیں مدینہ منورہ سے، تو ازواج مطہرات کے گھروں میں ایک ایک کے پاس جا کر آپ ملاقات فرماتے ہیں. اور سب سے اخیر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جا کر اپنی صاحبزادی سے ملاقات کرتے ہیں اور پھر آپ اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں. اور پھر جب آپ سفر سے واپس آ جاتے ہیں تو واپسی پر سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے ہاں حاضری دیتے ہیں، پھر اس کے بعد باقی ازواج مطہرات کے ہاں تشریف لے جاتے ہیں. ایک دفعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں سے خبر مل گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج سفر سے آمد ہے. تو ان کی آمد سے قبل آپ نے اپنی زوجہ حضرت فاطمہ کو بتا دیا کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہے اور آپ کی عادت شریفہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ہمارے ہاں تشریف لاتے ہیں، تو تیاری کر لو، ابا جان تشریف لائیں گے. تو حضرت فاطمہ نے جو صفائی وغیرہ کرنی تھی وہ صفائی وغیرہ کی اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ سفر سے واپس آنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر میں نے بہت زیادہ تھکاوٹ کے اور بڑے مشقت کے، سختی کے کچھ آثار دیکھے. تو اس حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ آگے بڑھتی ہیں اور آپ نے رسول اللہ کے دونوں ہاتھوں کو لیا اور بوسہ دیا اور رو پڑی، اور اتنا روئیں کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دریافت فرماتے ہیں کہ فاطمہ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ تو حضرت فاطمہ فرمانے لگی، عرض کیا، کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کے اوپر کی یہ تکلیفیں کب ختم ہوں گی، آخر آپ کے اوپر دنیاوی اعتبار سے خوشحالی کہ یہ سامان کب آپ کو میسر آئے گا. آپ سفر سے جب بھی تشریف لاتے تھے تو آپ کے اوپر کبھی میں نے اس قسم کے تھکاوٹ کے اور اس قسم کی شدت کے آثار نہیں دیکھے، لیکن آج میں نے دیکھا تو مجھے آپ پر ترس آنے لگا اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اب آپ کو کوئی تھوڑا سا سکون والا ماحول ملنا چاہیے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سے اتنا گہرا تعلق تھا، اور اسی ہاتھوں کو بوسہ دینے سے مجھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے ہاتھ بھی یاد آ گئے. مجھے جس میں جی چھالے پڑ گئے. مجھے دنیا کی وہ بچی دکھا دیں ہماری بچیوں میں سے جن کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور اپنے گھروں کی وہ ہو جاتی ہیں، اور وہ کام کاج کر کر کے ان بچیوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہوں، زخم پڑ گئے ہوں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھریلو ماحول کیا تھا؟ حضرات حسنین کے بیچ میں 1 سال کا فرق بھی نہیں تھا. حضرات حسنین کے بیچ میں 1 سال کا فرق بھی نہیں تھا. ان دونوں کی خدمت کرنا، اپنے شوہر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت کرنا، اور پھر حضرت علی کی اپنی والدہ بھی ان کے گھر میں تھی، فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی خدمت کرنا. آتا یہ ہے کہ فاطمہ بنت اسد کو دل ہی دل میں محسوس ہوتا تھا کہ شاید میری خدمت بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو بعض اوقات وہ حضرت فاطمہ سے کہہ بھی دیا کرتی تھی کہ بیٹا آپ دونوں بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، اپنے شوہر کی دیکھ بھال کرتی ہیں، اور پھر میری اتنی زیادہ دیکھ بھال کرتی ہیں، اتنا زیادہ آپ نہ کیا کریں. تو حضرت فاطمہ کا جواب میں بڑا خوبصورت جواب تھا. جواب میں فرمانے لگی کہ آپ صرف علی کی ماں تھوڑی ہیں، آپ میری بھی ماں ہیں، آپ میری بھی والدہ ہیں، تو لہٰذا میرے ذمے رسول اللہ ان کو اپنی ماں کہتے تھے حضرت فاطمہ بنت اسد. جی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درس آپ کو ملا تھا.
تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے اس گھر کو چلایا۔ آج ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری قوم کی بچیاں ہم سے پوچھتی ہیں کہ جی ساس سسر کی خدمت کرنا کیا مجھ پر فرض ہے؟ کیا نندوں کی اور جٹھانوں وغیرہ کی خدمت کرنا ہماری ذمہ داری ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہے ذمہ داری، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات ضرور ارشاد فرمائی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنی رضا تمہارے شوہر کی رضا میں رکھی ہے۔ تمہارا شوہر تم سے راضی ہے تو تمہارا پروردگار بھی تم سے راضی ہے۔ تو بہرحال ہمارے لیے جیسے قاری صاحب نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحبزادی ہونا یہ بہت بڑے خیر کی بات ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے لیے ان کا ذکر خیر کرنا یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی خیر کی بات ہے۔ اور پھر وہ پہلی والی بات کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان نامور اور ان برگزیدہ شخصیات کی تاریخ ولادت کیا ہے، تاریخ وفات کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، ان کی سیرت کیا ہے، اور ان کی زندگی کے وہ عملی نمونے کیا ہیں جو ہمیں اپنانے چاہیے۔ بہرحال یہ بہت زیادہ افسوس کی بات ہے، ہمیں خاص طور پر صحابہ کرام اور صحابیات کی تاریخ کا علم ہونا چاہیے، ان کی سیرت کا علم ہونا چاہیے۔ امام ترمذی نے بس ایک بڑا اس میں خوبصورت اضافہ کیا کہ کروڑوں سلامتی اور دعائیں ہوں اور رحمتیں ہوں حضرت اسماء بنت ابو بکر پہ، کہ ان کی عمر ہمیں پتہ تھی جب حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت ہوئی کہ 100 برس کی تھی۔ یہاں سے پھر ہم نے نکالنا شروع کیا کہ حضرت عائشہ کی کیا عمر ہوگی، فلاں کی کیا ہوگی، صرف ان کی عمر کی وجہ سے۔ مفتی صاحب ایک وقفے کی طرف بڑھ رہا ہوں کیونکہ لاہور میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ایک سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، اور پھر آپ سے میں رہنمائی چاہوں گا، میں اس آپ سے بھی رہنمائی چاہوں گا۔ اس میں خیر النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، اتنی ساری روایات حضرت عائشہ سے ہمیں ملتی ہیں، حضرت فاطمہ سے کیوں نہیں ملتی؟ کیا بات ہے؟ حضرت فاطمہ نے بیان نہیں کیا، یا بتانا نہیں چاہتی تھی، قریب بہت رہی ہیں، یا انہوں نے بہت احتیاط کی ہے؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت کچھ بیان کر رہی ہیں، حضرت فاطمہ خاموش ہیں، وہ نہیں بیان کرتی؟ ایک ذرا، کیونکہ امت کا سوال ہے سب کی طرف سے۔ ایک وقفہ لیتے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ راوی کنارے بسنے والے اور ذات دربار کے ارد گرد رہنے والے اپنے 30 روزے کو افطار کرنے کی تیاری کریں۔ آیا عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے، پیارا رمضان ہے ہمارا، رمضان ہے پیارا رمضان ہے ہمارا، رمضان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے، اور اس سے پہلے کہ میں جناب حنیف قریشی صاحب سے سوال کا جواب لوں، ایک بیرینی کی موٹر سائیکل ہمارے پاس ہے جو ہمیں کالرز کو دینی ہے، اور کالرز کو دینے کے لیے ایک سوال میں ان سے کر رہا ہوں، جس کا جواب سب سے پہلے آیا اس کو ہم یہ بائک دے دیں گے۔ کوکب دری کس کو کہا جاتا ہے؟ کوکب دری کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب آپ مجھے دیجئے، جو بھی کالر ہوں فوراً آ کر جواب دیں۔ کوکب دری کس کو کہا جاتا ہے؟ جی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ امت پر جو آل بیت کے حقوق ہیں ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ آل بیت اطہار کے ساتھ آپ دل و جان سے محبت کریں، ان پر درود پڑھیں، ان کے خیر خواہ ہوں، ان کی خدمت کریں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کا ذکر عام کریں، ان کی سیرت سے تمسک کریں، کیونکہ ان کے تمسک کے بارے میں اللہ کے نبی نے خود حکم دیا۔ آپ نے مختلف الفاظ کے ساتھ مروی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا میں تم میں 2 بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کا تمسک کیا، ان کو پکڑے رکھا تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کا یہ اہتمام آج کے دن سیدہ کائنات کے ذکر سے اپنے قلوب و اذہان کو، رسماول کو معطر اور منور کرنا، یقیناً یہ اہل دین کے لیے، اہل وطن کے لیے اور اس چینل کے لیے بھی خیر کا باعث ہے۔ جہاں تک آپ کا جو سوال تھا کہ سیدہ کائنات سے روایات نہیں لی گئیں یا آپ خاموش ہیں، تو میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ یہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مشہور اور ہو جاتی ہیں لیکن آن گراؤنڈ یہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔
مثلاً کہا جاتا ہے کہ جی مولا علی سے بہت کم روایتیں لی گئیں، حالانکہ وہ تو باب مدینۃ العلم تھے، تو ان سے روایتیں نہیں لی گئیں، تو باقیوں سے کسی سے 5000 لی گئی ہے، کسی سے کتنی. میرے خیال میں یہ وگرنہ مولا کائنات سے جو مروی روایات ہیں ان کی تعداد 18,000 مرویات آپ کی تو وہ ہیں جو ابھی چھپ کر آ چکی ہیں. 25,000 جو آپ سے مرویات ہیں وہ ہو چکی ہیں. وہ چھپ کر آ چکی کس نام سے؟ یہ مرویات مولا علی. تو یہ تقریباً یہ 12-13 جلدوں پر کتاب ہے. اچھا. 18,000 حدیثیں. 25,000 والی بھی چھپ چکی ہے، شاید تھوڑا عرصے میں پاکستان میں اویلیبل ہوگی. سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سے بھی بہت ساری احادیث روایت کی گئی ہیں. خود امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے مسند فاطمہ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، مسند فاطمہ، جس کے اندر انہوں نے تقریباً 284 کے قریب روایت انہوں نے وہاں جمع کی ہیں، جن میں سے زیادہ تر کی جو اسناد کا اختتام جو ہے سیدہ کائنات کے ساتھ ہے، جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 200 سے زائد مرویات تو وہ ہیں کہ جو ہمارے پاس موجود ہیں. اس کے علاوہ مسند احمد بن حنبل میں مرویات زہرا پاک موجود ہیں، یعنی مسند فاطمہ کے حوالے سے. دیگر میری ایک اور مسئلہ حل کرے کہ اگر 18,000 مرویات آپ یہ بتا رہے ہیں، مسند فاطمہ بتا رہے ہیں، تو پھر جو سیاہ ستہ کی جو کتب ہیں ان میں اس کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا کہ زیادہ روایات ہیں موجود؟ جی دیکھیں، خود امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے 1,00,000 صحیح حدیث یاد ہے. یہ ان کا خود دعویٰ ہے. ٹھیک ہے، امام ابن حجر نے اور ابوظبی وغیرہ ساروں نے لکھا ہے. اب بخاری شریف کو جو انہوں نے جمع کیا اس کے اندر آپ دیکھیں تو 7,000 کے قریب روایتیں، لیکن 4,000 اور کچھ روایتیں جو ہے نا 4,500 کے قریب یہ روایتیں تکرار کو چھوڑ کر. اب ہم سوال پوچھتے ہیں کہ امام بخاری کو 1,00,000 حدیث یاد تھی جو انہوں نے صحیح یاد کی ہوئی تھی، اس میں سے انہوں نے اتنی بیان فرما دی، تو وہ باقی کدھر گئی ہیں؟ یہ ایک تاثری غلط ہے کہ جو سیاستہ میں حدیث کی کتاب میں بس وہی حدیثیں صحیح ہیں، یہ تاثر غلط ہے، بالکل غلط ہے. یہ بتائیں. دیکھیں 100 سے زیادہ اہل سنت و جماعت کے ہاں مستند احادیث مبارکہ کی کتب کے جو متون کی کتاب ہے، متون جن کو کہتے ہیں. اب جس طرح اب تو یہ چیز تحقیق کا زمانہ ہے، اب تو کمپیوٹر کا دور ہے، تحقیق آسان ہو چکی ہے، اور اب تقریباً تمام محققین اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ ایسی بے شمار احادیث کی کتابیں، مثلا الاحادیث المختارہ امام ضیاء الدین مقدسی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے، جس کے اوپر محدثین متفق ہیں کہ اس میں ایک حدیث بھی ضعیف نہیں ہے، جس میں ایک حدیث بھی ضعیف نہیں ہے. اب ہزاروں حدیثیں اس میں موجود ہیں. تو یہ مقصد ہے کہ اب اگر ہم دیکھیں کہ کہیں امام بخاری یا امام مسلم یا کسی اور امام نے کسی ایک خاص صحابی سے روایات کو کم ذکر کی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے مروی جو روایات ہیں وہ ہیں کم ہیں. کئی اس کے وجوہات ہو سکتی ہیں روایت نہ لینے کی یا ان تک نہ پہنچنے کی، سیاسی احوال ہو سکتے ہیں، حالات ہو سکتے ہیں، اس دور کے معاملات ہو سکتے ہیں. تو اس حوالے سے الحمدللہ العظیم اہل سنت و جماعت کے ہاں ہزاروں احادیث وہ ہیں کہ جو صرف آل بیت اطہار کے ائمہ سے مروی ہیں. جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. نقطہ بہت ہی واضح ہے کہ آپ نے جو فرمایا، لیکن اگر تاریخ میں مقایسہ کرتے ہیں تو جناب ابو ہریرہ کتنا عرصہ حضور اکرم کے ساتھ رہے، ان سے کتنے احادیث ہیں، اور مولا کائنات کتنا عرصہ رہے، ان سے کتنی احادیث ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں تاریخ کی بتاتی ہیں کہ بہت سی چیزوں کو کسی وجہ سے سائیڈ پہ کیا گیا. اس میں جناب زہرا سلام علیہ کے وہ دروس ہیں جو آپ حضور اکرم کے زمانے میں بھی اور وصال کے بعد بھی جتنا عرصہ رہی 75 دن یا 50 دن آپ نے وہ دروس دیے ہیں، اور ان دروس کو باقاعدہ طور پر رکھا گیا. لیکن تاریخ کے اندر ایک ایسا موڑ آیا کہ ان کے اقوال کو اور ان کی چیزوں کو بہت زیادہ سائیڈ پہ کر دیا گیا. اگرچہ کہ اب الحمدللہ دارالتراث الاسلامیہ قم نے تحقیقات کی ہیں اور ان تمام مختلف جگہوں سے ان متون کو نکالا ہے اور پیش کیا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مین سٹریم سے ان کو ہٹا دیا گیا تھا اور سائڈ پہ چیزیں پڑی ہوئی تھیں جو اب کچھ ضائع ہو چکی ہیں، کچھ الحمدللہ مل گئی. تو ایسا نہیں ہے کہ
جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ سے ہمیں کوئی چیز مثلا زیادہ نہ ملی ہو، بہت اچھی طرح ملی، اسی طرح سے مولا کائنات سے بھی بہت سی چیزیں موجود ہیں، لیکن کچھ لوگوں سے بہت زیادہ ڈائریکٹ کتابوں میں نقل کیا گیا، ان کی چیزوں کو نہیں نقل کیا۔ جی تھوڑا ٹھیک۔ پہلی بات تو یہ ڈاکٹر صاحب کہ ایک جملہ ہمارے محترم مفتی صاحب نے بار بار استعمال کیا، وہ یہ کہ حضرت فاطمہ سے یہ نہیں ہے کہ روایتیں نئی لی گئیں، یہ نئی لی گئی کا جملہ عیب ہے۔ یعنی حضرت فاطمہ الزہرا سے روایتیں نئی لی گئیں یا حضرت علی سے روایتیں نئی لی گئیں، یہ نئی لی گئی کہنا عیب ہے۔ اس لیے محدثین جب یہ کہتے ہیں کہ جی امام بخاری نے فلاں سے روایت نہیں لی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ روایت کے قابل ہی نہیں تھا۔ تو یہ جملہ علم الرجال کی جی تو ان ہستیوں کے بارے میں ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ انہوں نے روایتیں کم بیان کی، یہ نہیں کہ انہوں نے روایت بیان کی اور آگے لوگوں نے نہیں لی، یہ نہیں، انہوں نے روایتیں کم بیان کی۔ اب جہاں تک آپ کا جو سوال تھا بالکل ابتدا میں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ روایتیں بیان کرتی ہیں اور سیدہ فاطمہ الزہرا کم روایتیں بیان کرتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جوانی میں قدم رکھتے ہی بابا کا گھر چھوڑ کر سیدنا علی المرتضیٰ کے گھر چلی جاتی۔ سیدہ عائشہ جوانی میں قدم رکھتے ہی اپنے بابا کا گھر چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ جاتی۔ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے وہ تجلیات کا مرکز ہے، وزنی بات، وہ تجلیات کا خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ازواج مطہرات سے کہا جنہوں نے یہ کہا کہ حضرت عائشہ کی طرف توجہ ختم ہو گئی بات، آپ نے بات سمجھ لیا، وزنی بات۔ لیکن یہاں پر پھر اختلاف کا ہمیں بھی حق پہنچتا ہے معذرت کے ساتھ کہ پھر حضرت عائشہ سے اتنی روایت اور باقی امہات المومنات سے کتنی روایت، یہ ایک مقایسہ کر کے دیکھیں۔ اس کے میں حضرت عائشہ محبوب بہت تھی، ان کے پاس جاتے بہت نہیں، وہ جو انہوں نے دلیل دی تو وہ بھی اس حوالے سے میں جواب دے لوں، سوال دیکھیے جواب بتائیے گا، جواب بتائیے گا، ہاں جواب بتاؤ نا۔ السلام علیکم جی، جواب بتائیں۔ سوال یہ تھا کوکب دری کس کو کہا جاتا ہے؟ کوکب دری کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ سے ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ خود اہل تشیع کی جو متون کتب ہیں، اب ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ وہاں امام صادق علیہ السلام سے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے کثرت روایات ہے۔ ہم یہی سوال وہاں پوچھتے ہیں کہ ہیں تو سارے ائمہ اہل بیت ہیں، امام زین العابدین سے کم روایتیں کیوں ہیں؟ امام باقر سے روایتیں کم کیوں ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ بعض بزرگوں کا، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق ہیں، ہم اہل سنت کے نزدیک سب صحابہ سے افضل ہیں، باوجود ان سے چند سو روایتیں مروی ہیں۔ اس کی وجوہات بھی محدثین نے بیان کیے کہ آپ روایات بیان کرنے میں بہت زیادہ احتیاط فرماتے تھے، یعنی آپ کا ایک اپنا راستہ نہیں بیان کرتے تھے۔ حالانکہ وہ سور کے سفر میں کتنی باتیں ہوئی ہوں گی۔ پھر حضرت سیدہ عائشہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام امہات المومنین میں واحد خاتون ہیں جو مجتہدہ ہیں، فقیہ ہیں، اور یہ اللہ کے نبی کی عطا ہے۔ اب ایک آدمی ہے، میں خطیب ہوں، میرے باقی بھائی اگر خطیب نہیں ہے تو کیا کہیں گے جی وہ تقریر کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ اصل وجہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ ہم آل بیت۔ اور آپ نے یہ کہنے کا مقصد آپ کہتے تھے کہ ان سے دین یہی سے مراد تھا، اور خیر میں نے کہا بھی نہیں، بار بار آپ کی طرف دیکھ رہا تھا، آپ نے کہا نہیں، میں تو کہا ہی نہیں۔ آپ نے اصل میں میری بھی بات کو روک دیا تھا، ورنہ میسمی صاحب سوال نہ اٹھاتے۔ میں تو آپ کی بات کو کہا تھا وزنی بات ہے۔ جزاک اللہ۔ وہ وزنی کہہ کے آپ نے پھر آگے اٹھانے سے ہی بات روک دی کہ بہت وزنی، سمجھتے تو ہے نا مجھ کو، جزاک اللہ، سمجھتے تو ہے نا۔ میرا عرض اتنا تھا کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ باقی کسی بیوی کے بستر پر مجھے اللہ کی وحی نہیں آتی، عائشہ واحد خاتون ہے کہ اس کے بستر پر بھی اللہ رب العالمین کی وحی آتی ہے۔ وصال کی سب سے اجازت لے کر اب جو وحی وہاں آئے گی تو اس کو حضرت عائشہ ہی بیان کریں گی نا، وہ وہی تو پھر اوروں کو بھی بیان کی جاتی ہے، صرف جناب عائشہ کو بیان کر دی جاتی، اوروں کو بھی تو بیان ہوتی ہے اس وقت۔ مگر ایک بات تو بڑی ہے، ایک بات تو بڑی ہے، جناب زہرا کو انہوں نے اتنا نہیں بتایا جتنا جناب عائشہ کو بتایا۔ آپ کی حمایت بھی بات ہو، ایک بات تو بڑی ہے، یہ رتبہ جسے مل گیا نا، مگر ایک رتبہ ایک اور بھی مل گیا،
جی کہ کربلا کی مٹی جس کو دے کر گئے وہ کربلا کے وقت تک زندہ تھی، حضرت ام سلمہ. یہ خصوص کربلا کی مٹی جو حضرت جبرائیل لے کر آئے تھے. اب آپ کہیں گے روایتی نہیں، آپ کے ساتھ تو بڑا مسئلہ ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں ہمارے بزرگ ایسی روایات سے ہمیں یعنی ہنسی آتی ہے. کراچی میں کوئی کسی کا مذاق نہیں اڑا سکتا. ڈاکٹر صاحب اگر یہ روایت ثابت ہو گئی اس پہ ہنسنا انہوں نے مٹی صورت دیکھ کر کہا تھا کہ امام حسین شہید ہو گئے. دیکھیں اصل میں ویسے ان کی طبیعت مبارکہ ہے کہ اہل بیت طاہر کی شان میں ویسے بھی جو روایتیں ان کو ہنسی آتی ہے تھوڑا سا. وہ آپ پر ہنستے ہیں، ظرافت کی بات کر رہا ہوں. لیکن یہ احادیث کی جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر سیاہ ستہ میں موجود چیز نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حدیث نہیں ہے. یہ حدیث موجود ہے جس میں اللہ کے نبی نے، لیکن بہرحال آپ کی دلیل وزنی تھی اور آپ نے جو فرمایا وہ بات بالکل درست ہے، وہ بات اپنی جگہ پر. اور آپ نے یہ بات کہی نہیں تھی. میں خود سوچ رہا تھا میں نے یہ کہا تھا کہ حضرت سیدہ کائنات سے روایتیں نہیں لی گئیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. میں نے اس کو رد کیا. اسی لیے اذان فجر اسی لیے اذان مغرب کا وقت آ گیا کراچی میں، آ گیا اذان مغرب کا وقت، مغرب کا وقت آ گیا کراچی میں، مغرب کا وقت آ گیا کراچی میں، وقفہ لے لیں گے ہم فوراً طور پر. آیا عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے.